خدا اے خدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انسانوں کی ہدایت کی کتاب بنا کے نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا رہبر بنا کے مبعوث فرمایا، اور یہ بات اللہ نے قیامت تک کے لیے طے کر دی ہے. جو بھی کوئی قرآن والا بنے گا، ہدایت والا ہوگا، نبی والا بنے گا، صحیح راستے پر ہوگا. جب یہ بات اللہ طے کر چکا ہے تو مجھے میرے بارے میں، آپ سب کو اپنے بارے میں، اور ہم سب کو اپنے گھر کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی صبح شام، خوشیاں غمی، مالداری غریبی، بیماری تندرستی میں قرآن کی باتوں پر، نبی کی باتوں پر ہے یا نہیں ہے. یہ بات ہر ایک کو سوچنا ہے ہمیشہ کہ ہم قرآن کی باتوں پر، نبی کی باتوں پر ہے کہ نہیں. چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، ہر موقع پہ سوچا جائے گا اس موقع کے لیے قرآن پاک میں کیا رہبری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کر کے بتایا ہے. جمعہ میں عام طور پر خطیب ایک حدیث پڑھتے ہیں جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے، تمام کلام میں سب سے بہترین کلام قرآن پاک ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمارے یہاں ہر جمعہ میں تو ہوتی ہے اور جگہ کا، لیکن عام طور پر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین کتاب قرآن شریف ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد آتا ہے شر الامور محدثاتها، اور تمام برائیوں کی جڑ وہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، اور تمام بدعت جہالت ہے، گمراہی ہے. یہ حدیث عامتاً پڑھی جاتی ہے اور بہت پکی پیاری حدیث ہے. سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، بہترین کلام ہے. سب سے اچھی پیاری باتیں، پکی باتیں قرآن پاک میں. بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر آگے لے کے آئے اور تمام شر اور برائیاں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ جہالت اور گمراہی ہے. راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ نام بھی سمجھنا ہے. ہمارے ہاں جب نئے مہمان تشریف لاتے ہیں لوگ نام رکھتے ہیں، تو نام رکھنے کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو. کیسے رکھو؟ کیسے رکھو بھائی؟ اچھے نام رکھو. اچھا نام کسے کہتے ہیں؟ جن نام والوں کی زندگی اللہ کو پسند آ گئی وہ نام اچھے ہیں. یہ سیدھی سادی سمجھنے کی بات ہے کہ جن ناموں کی زندگیاں اللہ کو پسند آ گئی وہ نام اچھے ہیں.
علم والے حضرات یوں سمجھاتے ہیں انبیاء کے نام، صحابہ کے نام اور وہ نیک لوگ جن کی زندگیوں کو اللہ نے پسند کر لیا، وہ نام اچھے نام ہیں، لیکن پیارے آقا نے کہا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، لڑکا ہو لڑکی ہو، صحابیہ عورتوں کے نام، نیک بندیوں کے نام، یہ نام اچھے ہیں، لیکن اچھے کا ترجمہ کچھ ناسمجھ لوگوں نے یوں کر دیا، ایسے نئے نام جو کسی کے ہوئے ہی نہیں۔ ارے ہاں کہ نا، نئے نئے نام۔ ایک وہ گھرانے ہوں جن گھر میں دینداری دور تک نظر نہیں آتی، نہ باپ میں دین، نہ ماں میں دین، نہ دادا دادی نانا نانی میں دین، نماز نہیں، روزہ نہیں، برقع داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ، دین کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، الحمدللہ مسلمان ہیں اور وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں دین کو، پھر وہ کوئی ایسے نام رکھ لیں تو کسی درجے میں ان کو معذور سمجھا جائے گا، بھائی نہ سمجھے، کم سمجھے، جانتے نہیں ہیں، ایسے نام رکھ دیے، پوچھ لیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ایسے لوگ جو لوگوں کی نگاہ میں دیندار مانے جا رہے ہیں، ان کے گھر کے بھی نام اگر دیکھیں گے تو ایسے نئے نام، لڑکی ہوئی تو کچھ ایسا نیا نام، کسی نے کہا بھئی آمنہ رکھ دو، فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، صدیقہ، ارے بھئی یہ تو ہمارے خاندان میں ہے تو پھر سے رکھ دو نا۔ یہ ناموں کی زندگیوں کو اللہ نے پسند کر لیا۔ محمد، احمد، عبد الرحمن، عبداللہ، یہ نام بہت پسند کیے گئے نام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے نام، آدم، یوسف، یونس، زکریا، یحییٰ، اسماعیل، ابراہیم، یہ انبیاء علیہ السلام کے نام علیہ السلام۔ تو یہ نام رکھے۔ خیر، تو جابر نام ہمارے اردو میں بھی لوگ رکھتے ہیں، راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جابر نام اردو میں بھی رکھتے ہیں۔ تو اردو میں جابر کے معنی ہوتے ہیں جبر کرنے والا، یعنی اپنی زبان میں یوں کہیں کہ مار دھاڑ کرتا ہو، شرارت کرتا ہو، شرارتی ہو، لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہو کہ یہ تو کیا بولتے ہیں اپنے یہاں، بہت جبرا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کس کا نام رکھا ہے نا تم نے جابر، کہ یہ نام کے اس کے اثرات ہیں۔ حالانکہ اردو میں جابر کے معنی جبر کرنے والے کے ہیں، زبردستی کرتا ہو، حاوی ہو جاتا ہو، اردو میں یہ معنی ہے۔ یہاں جابر کے معنی وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جابر نام عربی کا ہے۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ اردو کا معنی اپنی جگہ ہے، عربی میں جابر کے معنی ہوتے ہیں جوڑنے کے، جوڑنے والا۔ اسی لیے دعا کی کتاب میں ایک دعا لکھی ہے، یا جابر العزم الکثیر، یا جابر العزم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔ کسی کی بھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا، اتنی ساری میڈیکل سائنس آگے بڑھی ہے، لیکن آج تک ہڈی کو جوڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں بنی۔ جو ہڈی کے ماہر ڈاکٹرز ہیں وہ ہڈی کو صحیح جگہ رکھتے ہیں، چاہے اندر کوئی راڈ ڈال دیں، کوئی ایسی سلاخ رکھ دے اسٹیل کی، چاندی کی، یا اسکرو سے اس کو ٹائٹ کر دے، اوپر نیچے بولٹ لگا دیں، ہڈی کو صحیح جگہ رکھ دیتے ہیں اور اوپر بینڈیج کر دیتے ہیں۔ چند دن میں ہڈی کو اللہ جوڑ دیتے ہیں، اور ایسی جوڑتے ہیں کہ کہاں سے ٹوٹی اس کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو وہی جوڑتا ہے۔ کون جوڑتا ہے؟ ایسی کوئی چیز بنی نہیں جو ہڈی، جیسے کہ کاغذ سے کاغذ جوڑنا ہو تو کچھ یہ، اینٹ سے اینٹ کو جوڑنا ہو تو یہ میٹل کو یہ میٹل سے جوڑنا ہو تو یہ، ہڈی کو جوڑنے کے لیے کوئی چیز آج تک نہیں بنی، اس کو اللہ جوڑتے ہیں۔ اسی لیے دعا ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دعائیں مانگنا۔ جب بھی دعا مانگے تو اس میں یہ اللہ کی تعریف ہے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے،
اے تمام انسانوں کو کھانا کھلانے والے، اے وہ اللہ جس نے آسمانوں کو ہمارے سر پہ تھام کے رکھا ہے، اے وہ اللہ جو تمام پرندوں کو صبح بھوکے پہ اٹھا کر شام کو بھرے ہوئے پیٹ لوٹاتا ہے. یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دعا مانگنا، ایسا دعا کی کتابوں میں لکھا ہے. تو جابر کے معنی ہے جوڑنے والے کے لیے. اللہ کے صفات میں، اللہ کے جو صفاتی نام ہے اس میں جبار اللہ کا صفاتی نام ہے. ایک بات اور سن لینا، اللہ کے صفاتی نام کسی کے رکھے جاویں تو اس کو ویسے بلایا جائے جیسے کہ عبد الرحمن نام ہے تو عبد الرحمن بلایا جائے، کیونکہ رحمان تو اللہ ہے. یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ عبد الرحمن. عبد الکریم، عبد الستار، عبد الجبار، عبد الکریم. لیکن لوگوں نے عبد نکال دیا، اور رحمان بھائی، وہ ستار بھائی. تو علماء نے لکھا کہ یہ گناہ ہے اللہ کے، کیونکہ ستار تو اللہ ہے، یہ عبد الستار ہے. تو ستار بھائی نہیں بولا جائے گا، عبد الستار بھائی. اور اگر بہت لمبا لگتا ہو تو عبد الستار ہی بول دینے کا. عبد الستار چاچا بہت لمبا لگتا ہے تو عبد الستار. ان کو ایسا لگتا ہو تو عبد الستار چاچا، لیکن عبد کے نکالنے کے علاوہ نہیں بولنے کا. اس کے لیے ایک بات سمجھائی ایک بڑے علم والے نے، جہاں اللہ کے صفاتی نام پہ عبد لگتا ہے، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الغفار کے بعد عبد الستار، تو یہ غفار ستار میں عبد نکال دیا تو کسی کا نام عبداللہ ہوتا ہے تو اس میں عبد نکال کے خالی بولتے ہیں وہ اللہ بھائی. نہیں سمجھے بات؟ ارے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جیسے عبد الرحمن سے عبد نکال دیا، عبد الکریم سے عبد نکال دیا، تو عبداللہ نام کسی کا ہو تو اس کو بھی کیا کریں؟ عبد نکال دیں تو کیا ہو جاوے؟ اللہ بھائی، اللہ چاچا. تو جب وہاں عبداللہ لگاتے ہیں کیونکہ بھئی یہ اللہ کا بندہ ہے عبداللہ، ایسے رحمان کا بندہ ہے عبد الرحمان، ستار کا بندہ ہے عبد الستار، غفار کا بندہ ہے عبد الغفار. تو میں اور آپ نیت کریں جس کے صفاتی نام اللہ کے نام کے رکھے ہوں اس کے آگے عبد لگا دیں. ارے بھئی سمجھ میں آ رہی؟ ایک نام ہے اللہ کی صفاتی نام قہار، اردو میں معنی ہے قہر ڈھانے والا، غضب ڈھانے والا اردو میں، لیکن عربی میں معنی ہے ہر چیز پر غلبہ پانے والا. سب چیز اس کے آگے مغلوب ہے، وہ سب پر غالب ہے. تو نام رکھ سکتے عبد القہار، لیکن ایسا شاید کبھی کہیں آپ نے سنا ہو کہ کسی کا نام عبد القہار رکھا ہو. اول اللہ کی صفت ہے تو نام کیا رکھ سکتے ہیں؟ عبد الاول رکھ سکتے ہیں. آخر اللہ کی صفت ہے تو عبد الآخر بھی نام، اول تو رکھ سکتے، آخر کس کا رکھے وہ پتہ نہیں ہوتا، کبھی یہ آخری ہے اب ہے ہی نہیں اس کے بعد. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں، عبد الآخر. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اس کو عبد الاول عبد الآخر بولا جائے گا. ہمارے شہر میں اللہ بھلا کرے یہ نام ہے، عبد الاول بھی ہے اور عبد الآخر بھی ہے، عبد القہار بھی ہے. رکھے نام اور اس کو ویسے ہی بلایا جاتا ہے، عبد القہار، عبد الاول، عبد الآخر. خیر میں نام کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عربی نام اردو میں ترجمہ الگ ہوتا ہے. ہم ایسا نہ کہیں کہ یہ نام ہے اس کی یہ صفات ہے. بعض لوگ ناموں کے معنی پوچھتے ہیں نام رکھنے سے پہلے کہ بھئی ہمارے ہاں کوئی نئے مہمان ہے نام بتاؤ، تو کسی نے کہا یوسف نام رکھو، کہ یوسف کا کیا معنی؟ بھئی نبی کا نام ہے. کسی نے کہا بھئی ابراہیم نام رکھ لو، بھئی یہ نبی کا نام ہے علیہ السلام. ہر نام کے معنی جاننا ضروری. بعض لوگ تو علماء کو اتنا حیران پریشان کرتے ہیں، مولانا نے کہ 5-7 نام لکھ کے دیو، مولانا سب کا معنی لکھ کے دو نا. اب بتاؤ یہ معنی جاننے کا ان کو کیا خبر ہے؟ اور بعضوں نے تو ایک اور چیز شروع کی، اس کا تاریخی نام بتاؤ. پچھلے زمانوں میں بادشاہ یا ان کے گھر میں کوئی اولاد ہوتی تھی تو ان کے تاریخی نام رکھے جاتے تھے. تاریخی نام سے مراد یہ ہوتا تھا کہ ان کے نام کے عدد نکالیں تو ان کے پیدائش کا سال اور مہینہ آ جائے، جیسے ناموں کے عدد نکالے جاتے ہیں. بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وہ دور نہیں رہا تو تاریخی نام میں اس کو پلٹ کے کیا کر دیا؟
پیر کو پیدا ہوئے تو پیرو، اور منگل کو پیدا ہوئے تو منگلو، اور بدھ کو ہوئے تو بدھو، جمعرات کو ہوا جمعراتی، جمعہ بھائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے ایک کا نام تھا اتواری بھائی. کیا نام تھا؟ اتواری بھائی. شعبان میں ہوا تو شعبان بھائی، اور رمضان میں ہوا تو رمضان بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے کوئی مہینوں سے دنوں سے کیا نام رکھے جائیں؟ پھر کوئی ایسا اتوار آ جائے، کوئی ایسا آ جائے، کوئی مہینہ آ جائے. تو بھئی یہ ناموں کا سیدھا سادہ جواب پیارے آقا کی طرف سے، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو. اچھے نام وہ ہیں جن ناموں کی زندگی اللہ کو پسند آ گئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں کہا سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب کا کلام ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام شر الامور کہ وہ برے کام جو ہے وہ تمام بدعات ہیں. تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ جواب سمجھانے والوں نے سمجھایا بدعت وہ ہے جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں کہی اور اس کو ہم سمجھے کہ یہ میرے کو اچھا لگتا ہے دین کا کام اس لیے میں کرتا ہوں، اس کو بدعت کہتے ہیں. اچھی طرح سننا، جو بات اللہ نے نہیں کہی، جو بات پیارے نبی نے نہیں کہی اور کی بھی نہیں، اور اس کو کوئی دین سمجھ کے کرے اور کہ مجھے اچھا لگتا ہے. روایت میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی پونی رات گزر چکی تھی، اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے، وہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو بہت آہستہ سے تلاوت کر رہے تھے، ایک دم ہلکی سی آواز میں. اور پیارے آقا آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر آیا تو وہ تھوڑی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے. جب جمع ہو گئے صحابہ، پیارے آقا نے سوال قائم کیا، ابو بکر آپ آج رات کو بہت دھیرے آواز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے نماز میں، اور عمر تم ذرا زور سے پڑھ رہے تھے نماز میں. تو ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو دھیمے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرے قرآن پڑھنے سے کوئی پریشان نہ ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ حضور میں اس لیے زور سے پڑھ رہا تھا کہ سونے والے جاگ جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں. تو پیارے آقا نے دونوں سے یوں سوال قائم کیا، تو تم دونوں اپنے طور پر یہ سوچ کے پڑھ رہے تھے نا؟ نہیں سمجھے بات؟ کہ تم سوچ رہے تھے کہ میں دھیرے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، اور آپ اس لیے زور سے پڑھ رہے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں اللہ کی عبادت کریں. تو پیارے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنی مرضی کا کوئی کام دین نہیں ہے، چاہے کہ وہ عمل دین کا ہے. پھر کہا اللہ نے نہ بہت زور سے پڑھنے کو کہا ہے نہ بہت آہستہ پڑھنے کو کہا، درمیانہ پڑھیں. اب درمیانہ پڑھنے کا کس نے کہہ دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ ہو گیا دین. بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دین وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں لکھا گیا. مجھے اچھا لگتا ہے یہ نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، اب نماز پڑھنے میں انہیں کہا جائے کہ بھئی آنکھیں کھلی رکھو، آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آنکھ بند کرنے سے ذرا دھیان جمتا ہے، منع لکھا ہے تو منع لکھا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا کہ وہ بزرگ صاحب کشف تھے، اللہ سے بہت تعلق تھا، خوب اللہ سے لو لگاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، لیکن وہ نماز پڑھتے تھے آنکھ بند کر کے. ایک دن خواب میں انہیں ان کے انعام میں ایک خوبصورت ترین عورت دکھائی گئی، بہت خوبصورت اور بہت تندرست. وہ دکھائی گئی، یہ آپ کے نیکیوں کی وہ نمازوں کا انعام یہ دیں گے. لیکن وہ عورت اندھی تھی. تو پوچھا یہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی تندرست ہے،
لیکن اندھی کیوں ہے کہ تم آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے نا، اس کی آنکھیں ہم نے بند کر دی ہے. تو پتا چلا یعنی یہ سب کا ایسے تم آنکھ بند کر کے پڑھ کے کوئی اخطرہ مت کرنا کہ میں بھی پڑھ کے دیکھتا ہوں میرے کو دکھتی ہے اندھی. نہیں سمجھے؟ یہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھ کے نماز پڑھو، جتنا دل لگے بھائی آنکھیں کھلی رکھو. کھڑے ہو تو سجدے کی جگہ نگاہ رکھو، رکوع میں یہاں رکھو، سجدے میں یہاں رکھو، قاعدے میں یہاں رکھو، اور دھیان اپنا جما لو. تو جو چیز کہی گئی وہ صحیح ہے، مجھے اچھا لگتا ہے وہ صحیح نہیں. جیسے کہ ابھی بہت سے مسجدوں میں جب اقامت ہوتی ہے کھڑے رہتے ہیں، اقامت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ سو نہ جائے، میں نے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو بھئی آج تک کا تو ہاتھ چھوٹے رکھ کے کھڑے ہوتے تھے، اب یہ باندھ کے کھڑے ہونے لگے. تو بھئی کسی نے کہا، کہیں لکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ادب ہے کہ نا. ہاتھ کھول کے دائیں بائیں رکھ کے کھڑے رہے، کندھے سے کندھا ملا کہ نہیں ملا، ایڑی سے سب صحیح ہو جائے گی، کندھے سے کندھا مل جائے گا. جیسے کہ بعض لوگوں نے ایسے ہی شروع کیا، دعا کے موقع پہ یا ذکر کے موقع پہ بتیاں بند کر کے اندھیرا کرنا. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسی کچھ موقع آتے ہیں بھائی بتی بند کر دو، اندھیرا کر دو اور چلو ذکر شروع کرو. کیوں ایسا کیا؟ ذرا دل لگے. تو اندھیرے میں ذکر اور دعا اچھی بات ہے، اپنے گھر میں کر لیں اکیلے میں، کہ کوئی سو رہا ہے، کوئی چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بیمار بھی ہیں، اپنے گھر میں اندھیرے میں ہی ذکر بھی کر لو، دعا بھی مانگ لو. لیکن جگہ جمع ہوئے، لائٹیں چالو تھی، مجلس تھی مسجد میں یا کسی کمرے میں یا کسی ہال میں، اب کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے، دعا مانگنے. تو کیا کرو؟ بتیاں بند کرو، سب بند کرو. تو بھئی ایسے اندھیرے کی تو کوئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں آپ نماز پڑھاتے تھے. ہجرت کا 8واں سال تھا اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کندیلیں لگا دی مسجد میں اور مسجد میں اجالا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اجالا دیکھا تو آپ آئے، یہ کندیلیں کس نے لگائی؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ تمیم نے لگا. کہ بلاؤ تمیم کو. جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پیارے آقا نے یوں فرمایا، تمیم تم نے مسجد میں اجالا کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی. اگر فاطمہ سے چھوٹی میری بیٹی ہوتی تمہارا اس سے نکاح کر دیتا. اتنے خوش ہوئے، مسجد میں اجالا کر دیا. اس کے بعد کوئی روایت نہیں ملتی کہ کندیلیں جل رہی تھی نماز پڑھنے کے ٹائم پہ بند کر دی، یا کندیلیں بند تھی تو نماز پڑھنے کے ٹائم پہ جلا دی. جلی بھی تو نماز پڑھا دی، بجھی بھی. اب ہمارے یہاں بعض جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ نماز کی جماعت کھڑی ہونے کے، جیسے کہ رمضان میں فرض نماز بڑے درجے کی نماز ہے. سننا دھیان سے بات، فرض نماز بڑا درجہ رکھتی ہے عشاء. اس میں تو لائٹ چالو کر کے فرض پڑھی، اور جہاں تراویح کا وقت آیا تو کیا کرو؟ بولو نا، لائٹ بند. کیوں؟ ذرا قرآن سننے میں دھیان لگے. تو فرض میں تم نے کیا دھیان لگایا؟ اگر فرض میں دھیان لائٹ چالو میں رہا تو تراویح بھی رہے گا. لیکن یہ لوگوں نے اپنی سوچ سے چالو کر دیا کہ تراویح میں لائٹ بند. لائٹ چالو رکھ کے تراویح پڑھاؤ، پہلے سے ہی بند کر دیتے، اذان ہوتے کے ساتھ بتیاں بند کر دیتے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. ایسی بہت ساری بدعات ہم نے شروع کر دی ہے. یہ نئی چیز اس لیے بدعت کا لفظ کر رہا ہوں، میں بول نہیں رہا، کتاب میں پڑھ کے بول رہا ہوں. یہ نئی چیزیں ہم نے شروع کر دی. جیسے کسی کے گھر میں میت ہو گئی، اب میت کے گھر پہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو پیارے نے، جیسے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے موتا کی جنگ میں، پیارے آقا نے کیا کہا؟ مدینے کے چند لوگوں سے جعفر کے گھر پہ کھانا بھیجو، ان کے گھر کے لوگ صدمے میں ہیں، کھانا نہیں بنائیں گے اور وہیں جا کر کھانا کھا لو. تو ایسا گھر جس کے گھر میں میت ہوئی اور لوگ اتنے صدمے میں ہیں، سود بدھ نہیں ہے عورتوں کو مردوں کو، تو کھانا بھیجیں آس پاس والے وہیں جا کے کھا لیں میں. اب یہاں تو حال یہ ہے کہ جن کے گھر میں میت ہوئی ان کے گھر کے مرد
پان کی پچکاریاں مار رہے ہیں, نہیں سمجھے بات, بیڑیاں پھونک رہے ہیں, عورتیں بھی منہ میں گٹکے ڈال رہی ہیں, چائے پی رہی ہیں, تو یہ کیا صدمہ ہے ان کو, نہیں سمجھے. خواہشات پوری کر رہے ہیں, ضرورت تو بہت دور کی بات ہے. مرد بیڑیاں پھونک رہے ہیں, سگریٹ پھونک رہے ہیں, پان کی پچکاریاں, گٹکے ماوے کھا رہے ہیں. اس کے ابا گزر گئے تو اس کے وہاں کھانا بھیجنا پڑے گا. کیوں؟ یہ صدمے میں دکھ رہا ہے. صدمے کی بات کہ سود بودھ نہیں ہے, وہ بھی کھانا بھیجیں وہیں بیٹھ کے. اب ہمارے یہاں تو وہ غریب کا گھر جس کے گھر میں میت ہوئی, سسرال سے کڑی کھچڑی بن کے لاؤ, یہ بدعت ہے. کہاں سے لاؤ؟ اب یہ خود غریب, سسرال بھی غریب, تو کہاں سے لائیں گے؟ کتنے آدمی کا؟ ذرا 40-50 کا پکا ہو کیا؟ باہر گاؤں کے لوگوں کو اکرام کرنا ضروری ہے. تو کڑی کھچڑی پکانا کس نے کہا؟ دال چاول بھی بن سکتے ہیں, روٹی سالن بھی بن سکتا ہے, ہم نے کیا طے کر دیا؟ بولو نا, یہ بدعت ہے. اور تیسرے دن کھانا بنے گا, لوگ کھانا کھائیں گے, تو کس نے کہا؟ یہ ساری بدعات ہے. یہ بدعات نے ہمیں اپنے صحیح مذہب سے دور کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یوں ارشاد فرمایا کہ تمام بدعات جہالت ہے, جو ہر جمعہ میں سنائی جا رہی بات حدیث پاک میں. لہذا بھائیوں, ایسی بہت ساری رسومات, ہم نے یوں کہا کہ بھئی میت ہو گئی ہے تو تیسرے دن کیا رکھو؟ ایصال ثواب. یاد رکھنا, ایصال ثواب روزانہ کر سکتے ہیں اور کرنا ہی چاہیے, اور اپنے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں, اپنی دکان پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, مسجد میں کر سکتے ہیں. عورتیں گھر میں بیٹھ کے کھانا پکاتے پکاتے قرآن شریف تھوڑا سا پڑھ لیا اور دعا کر دی, 4 کل پڑھ دیے کھانا پکاتے پکاتے, آیت الکرسی پڑھ دی, سورہ فاتحہ پڑھ دی, اور کچھ قرآن آتا ہے پڑھ دیا کھانا پکاتے پکاتے, اور پکاتے پکاتے ہی دعا کر دی, اے اللہ پڑھنے کی غلطی معاف کر دے, اس کے ثواب کو تمام مرحومین کی قبر تک پہنچا دے. ہو گیا ایصال ثواب. ہم نے ایصال ثواب کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ قرآن پڑھیں ہم اور بخشاوے. او مولانا 4 قرآن ہم نے بخشا دی ہو تم, یہ کیوں بخشائے گا؟ نہیں سمجھے بات. اور وہ بھی بخشانے کے لیے تیار ہیں, جو آتے ہیں وہ, چلو میں بخشا دیتا ہوں. تو جس نے پڑھا وہی بخشا دے گا. وہ ملانی آوے بیان کرنے تو ملانی کو, او ملانی ہم نے 5 قرآن پورے کرے, تم بخشا دو. اللہ اکبر. اس لیے میں نیت کرتا ہوں, آپ نیت کرو. ہم صحیح دین قرآن حدیث والا سنیں گے, سمجھیں گے, سیکھیں گے, عمل کریں گے, دوسروں کو بولیں گے. زندگیوں سے بدعات نکال دیں. یہ تو میت کی بدعات بھی بہت ساری ہیں, سمجھ میں رہی بات. جیسے کہ قبر میں وہ پاؤڈر چھانٹنا, وہ کہیں لکھا نہیں ہے. وہ قبر میں پاؤڈر چھانٹنا صرف اس لیے ہے کیڑے مکوڑے مردے کے قریب نہ آ جائیں, کیونکہ وہ پاؤڈر اس کی تاثیر ہے گرمی پیدا کرنا, اور خوشبو ہوتی ہے, تو کیڑے مکوڑے گرمی سے اور خوشبو سے دور رہتے ہیں. اب لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے بولو نا ذرا, برابر چھانٹیے. برابر چھانٹنے سے کیا ہوگا؟ یہ نمازی ہے, نیک عمل کرتا ہے, شریعت کا پابند تھا, اس کو تو ہم اوپر سے ڈھانکیں گے, اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے, اللہ اس کی قبر کو خوشبو سے بھر دیں گے, اللہ اس کی قبر کو بڑی کر دیں گے, اللہ اس کو راحت دے دیں گے. ہم خالی مٹی ڈال کے پارٹیاں لگا دیں, اللہ اپنا نظام چلائیں گے. اور نافرمانی کے ساتھ گیا دعا کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے فیصلے کرے, اللہ اس کا بھی جنت کا باغ بنا دیں گے. اللہ کے بندے کلمہ پڑھ کے چلے جاویں ایمان کے ساتھ, ہماری خوشبو سے, تو وہ عطر لاتے ہیں 99 عطر, ایسا عطر چھانٹو, گلاب کا پانی چھانٹو, اور کوئی نہ چھانٹا تو بھائی برابر چھانٹو نا, برابر. گلاب کے پانی سے کیا لینا دینا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا بھائیوں, ہمارے پاس علماء ہیں, یہ ہمارے رہبر ہیں, ہمارے پاس مفتی صاحبان اہل علم حضرات ہیں. ہماری خوشیوں کی, ہماری غم کی, گھریلو زندگی کی ایک ایک بات پوچھو کہ اس میں کیا بدعت ہے, اور اس کو چھوڑ کر کے صحیح دین سیکھیں, عمل کریں, دوسروں کو پہنچائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.